بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی ڈاکٹر زبیر احمد صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ مہمان تھے اس آج کی نشست کے محفل کے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس تقریب کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیں۔ آپ سب خواتین و حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ آرام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں تشریف لائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا میں اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت لیے بغیر 10 منٹ میں آپ کے سامنے رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر دوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آج کے دن پہلا روزہ ہوگا، ہم سب روزے سے ہوں گے، اور یہ جو روزہ ہے ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس کا جو اجر، جو بدلہ، جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے اور بڑی غیر معمولی ہے۔ اور رمضان کے علاوہ کم ہی چیزیں ہیں، کم ہی عبادات ہیں، کم ہی اعمال ہیں جس کے بارے میں یہ خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں، جیسے یہ کہ جنت کے دروازے اس ماہ مقدسہ میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور جو ایک بڑی غیر معمولی بات اس حوالے سے حضور بیان کرتے ہیں ایک حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 گنا اجر یا 700 گنا اجر وہ کوئی اور دے گا، مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں روزے کا بدلہ دوں گا تو سارے پیمانے کونے میں رکھ دیے جائیں گے، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اور اس کی وجہ بھی اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ بندہ میرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، شہوات کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، تو یہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ اور پھر حضور نے جو بات بیان کی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو کلین چٹ دی گئی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ گویا کہ ایک طرف پچھلے سارے گناہ معاف، اور دوسری طرف جو اجر ہے وہ بڑا ہی غیر معمولی ہے، بڑا ہی ایکسٹرا آرڈنری ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقدس مہینے کا، اس میں رمضان میں روزے رکھنے کا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال میں چاہتا ہوں کہ پیدا ہو، ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو کہ رمضان میں ایسی کیا بات ہے، روزے میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اس کا بدلہ اتنا غیر معمولی ہے۔ دیکھیے ایک بات تو وہی ہے جو حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن قرآن مجید جو کہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ وہ آیات جو سورہ بقرہ میں روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اس میں ایک جملہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو تمہیں دی گئی ہے۔ تو یہ جو خدا کی کبریائی بیان کرنے کا عمل ہے یہ روزے کو اتنا غیر معمولی بنا دیتا ہے، لیکن یہ خود ہے کیا، کبریائی بیان کیسے کی جاتی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ ہیں میرے آپ کے سامنے تو نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اقتدار اس پوری کائنات کے اوپر قائم ہے، اور یہ اقتدار انتہائی غیر معمولی اقتدار ہے۔ اس اقتدار کے متعلق حضور نے یہ بات بیان کی ہے نا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سنتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ تم نہ دیکھتے ہو نہ سنتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ آسمان خدا کی عظمت کے احساس سے لرزتا ہے، اور یہ حق ہے کہ وہ لرزے، وہ چرچرائے۔ فرماتے ہیں آسمانوں پر 4 انگل اتنے ہوتے ہیں، اتنا اسپیس بھی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سر ٹکائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں خدا کی عظمت کے حوالے سے اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تم روتے رہو، بیابانوں میں نکل جاؤ گے۔ خدا کی عظمت کا، اس کے اقتدار کا اندازہ کائنات بھی ہمیں کراتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اتنی عظیم ہستی ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں نکلتا، خدا ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے،
اور سورج نکلنا بند کر دے، ڈوبنا بند کر دے، صبح بند ہو جائے، شام بند ہو جائے، موسموں کی رتیں جو آتی ہیں اگر ان کا آنا جانا ختم ہو جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ پھر زندگی کہاں باقی رہے گی۔ خدا کا اقتدار ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا حکم ہے جس کو فرشتے نافذ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسی کائنات میں ہو رہا ہے جو قاتل کائنات ہے۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ انسانی زندگی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین جو گردش میں ہے اور یہ گردش کرنا ختم کر دے، صبح شام کا سلسلہ رک جائے گا، تو اس کا نتیجہ آپ اندازہ کیجئے یہ نکلے گا کہ پہلے مرحلے پر طوفانی ہوائیں چلیں گی جو 2000 کلومیٹر کی سپیڈ کی ہوں گی، یعنی بڑے سے بڑے طوفان میں یہ جو کیٹیگری 5 کیٹیگری 6 کے طوفان آتے ہیں ان میں بھی 300 سے اوپر ہوائیں نہیں چلتی، اس سے زیادہ نہیں چلتی۔ 2000 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی اور یہ جو اس جیسی بڑی بلڈنگ ہے اس کو بھی چیتھڑ میں اڑا دے گی، سمندر ابلیں گے اور پورے بر اعظموں کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ پہلا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد زمین کا آدھا حصہ مستقل سورج کے سامنے ہوگا اور ٹیمپریچر بڑھتے بڑھتے سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، انسان جل کے مر جائیں گے۔ اور جو دوسرا حصہ ہوگا وہ ٹھنڈ کے مارے، اس لیے کہ سورج تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور ٹھنڈ سے ٹھٹر کے لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ کائنات ہر اعتبار سے کائنات قاتل کائنات ہے۔ اس قاتل کائنات میں اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر زندگی کے اسباب مہیا کر رکھے ہیں، اور یہ زندگی کے اسباب عالم اکبر میں بھی ہیں اور میرے اور آپ کے وجود میں بھی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جس لمحے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو ہمارے جسم میں ہر لمحے میں 38 لاکھ سیل پیدا ہوتے ہیں، صرف ایک لمحے کے اندر۔ ٹوٹل 37 ٹریلین، 1 ٹریلین ہوتا ہے 1000 ارب کا، 37 ٹریلین سیل موجود ہیں۔ خدا انہیں زندگی دے رہا ہے، انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ میرا اور آپ کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں، خدا کا اقتدار قائم ہے۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے ہر منٹ میں، اگر 80 دفعہ دھڑکتا ہے تو دن میں 1,15,000 دفعہ دھڑکتا ہے۔ میرا آپ کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، خدا کا اقتدار ہے، وہ چلا رہا ہے۔ میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، دن میں 22-23 ہزار دفعہ ہم فری میں سانس لے لیتے ہیں۔ ابھی کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا سانس بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سانس لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ سانس اس آکسیجن کی وجہ سے ہم لیتے ہیں جو زمین پہ بکھری ہوئی ہے، اس کا خاص تناسب ہے 21%۔ ہم آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے پوری دنیا کو، ایمیزن کے جنگلات بھی ہیں، صحرائے اعظم کی ریت بھی ہے، سمندر بھی ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، مسلسل آکسیجن پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس لیول کو، اس بیلنس کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ یہ خدا کا اقتدار ہے جو میرے اندر قائم ہے، عالم اصغر میں قائم ہے، یہ مائکرو ورلڈ میں ہے، یہ میکرو ورلڈ ہے۔ میرا اور آپ کا اس کائنات میں کوئی اختیار نہیں، کوئی اقتدار نہیں۔ چھوٹا سا بس ایک حصہ جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر تم خود اختیار رکھتے ہو، تم اپنا اقتدار رکھتے ہو، تو غور کرو، اس دھرتی میں بھی چلو جاؤ، تم جاؤ کرو تھوڑی سی مدت کے لیے، 50 60 70 80 بہت ہوا 100 سال کے لیے یہ اقتدار دے دیا کہ موج کرو، مستی کرو۔ لیکن کیا صرف موج کرو، مستری کرو؟ نہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک روز تم ہمارے حضور پیش ہو گئے اور تمہارے ایک ایک عمل کو ہم ریکارڈ تمہیں دکھا دیں گے۔ جس طرح میں یہاں کھڑا ہوں اور پیچھے اسکرین ہے، قیامت کے دن ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو بلائیں گے، اس کے ہاتھ مجرم ہوا تو ایسے پیچھے بنے ہوئے ہوں گے اور اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے گا، اور پیچھے سے اسکرین پہ فلم چلا دی جائے گی، اس کی زندگی کی کہانی سنا دی جائے گی اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سارے نبی سارے رسول اسی بات کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہ دینی مطالبات گن کے اگر آپ قرآن مجید کی زبان میں اگر لیں تو 6 خلاصہ کر دیا ہے، 6 چیزیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، انفاق کا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ بے حیائی سے روکتے ہیں، وہ منکر سے، حق تلفی سے، وہ زیادتی سے، ظلم سے روکتے ہیں۔ دین کے سارے احکامات اصل میں یہی سے پھوٹتے ہیں۔ میں ایک ایک حکم کو لے کے بتا سکتا ہوں کہ حکم اصل میں ان 6 چیزوں کے لیے دیا گیا ہے۔ ان کا یا تو برانچ ہے، فرع ہے، یا ان کی پروڈکشن کے لیے دیا گیا۔ اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین انسان وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں،
یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، اس میں نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، خواہشات مفادات کے خلاف جانا پڑتا ہے، جذبات کے خلاف جانا پڑتا ہے، جبلتوں کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے 720 گھنٹے کی ایک تربیت روزے میں دی گئی ہے۔ اس میں ایک ایکسٹریم لیول کا حکم دے دیا گیا ہے کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تعلق زن و شو رکھنا ہے۔ تم اپنی بنیادی جبلتوں کے خلاف لڑو گے اور اس طرح تم یہ سیکھو گے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، تم کیا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور تم میرا حکم، میرا اقتدار آخری درجے میں اپنی شخصیت پہ قائم کر کے بتا دو گے کہ اللہ ہی ہے جس کی ساری کائنات کے اوپر کبریائی قائم ہے۔ تو جس وقت یہ کبریائی میں اپنے وجود پر قائم کرتا ہوں پورے شعور اور احساس کے ساتھ، اور آپ اپنے وجود پر قائم کرتے ہیں، تو گویا ہم زبان حال سے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر، ساری بڑائی اللہ کے لیے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میں اس کا غلام ہوں، اور باقی ہر معاملے میں زندگی میں اسی کی کبریائی بیان کروں گا، اس طریقے سے کہ جہاں اس کا حکم آئے گا انکنڈیشنل سرنڈر کر دوں گا، انکنڈیشنل سرنڈر کر دوں گا۔ اسی کا وہ نتیجہ ہے جو رمضان کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں نتیجہ بیان ہوا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس اجر کا سبب ہے جسے بیان کیا گیا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اجر وہ ہے کہ پیمانے کونے میں رکھ دیے جائیں، منہ سے بدبو بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو بڑی سے بڑی پرفیوم سے زیادہ اچھی لگے گی۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو بیڑیاں اسی لیے پہنائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے جس کے لیے روزے کا دنیا والا نتیجہ نکل رہا ہو، لعلکم تتقون، جس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو رہا ہو، جو اپنے اوپر خدا کی کبریائی کو قائم کر رہا ہو۔ جس شخص کی زندگی میں یہ دنیا والا نتیجہ نہیں نکلا، پورے اطمینان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آخرت والا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ It is simple as that. It's a mathematical equation. اگر یہاں پر رزلٹ 0 ہے تو وہاں پر رزلٹ بھی 0 ہوگا، یہاں پر رزلٹ 50% ہے تو وہاں پر بھی رزلٹ 50%، اور یہاں پر 100% ہے تو وہاں پر بھی 100%۔ یہ اتنی سادہ سی بات ہے، اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، باب الریان، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا جائے گا نہیں کھولا جائے گا، دیکھنا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ لیا کریں کہ فیلنگز کیا ہیں۔ اگر صرف بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو اللہ کو کسی کے فاقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے حضور جو فرشتے ہیں وہ بغیر کچھ کھائے پیے لاکھوں اڑوڑوں کربوں ساڑھ سے سجدہ کر رہے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ان بندوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اپنے وجود کے اوپر خدا کی کبریائی قائم کرتے ہیں اور انکنڈیشنل سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اب جب روزے آئے تو میری بھی یہ کوشش ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے اگر ایسے نہیں رکھے تو پھر وہی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی تھی نماز کے حوالے سے کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر ہمیں بھی دوبارہ روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ہم نے آج تک روزے رکھے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔